کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے زمانے کا وسیم رضوی کا دجالی فتنہ نیا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے سلسلہ چل رہا ہے۔ قابل اور حابل کے درمیان بھی حق و باطل کی جنگ چل رہی تھی اور یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا تو اب تک جاری ہے، صرف شکلیں اور نام بدل گئے ہیں، لیکن ہر دور میں باطل مغلوب اور حق کی جیت ہوئی ہے۔ آج کے دور میں ایک اور دجالی فتنہ جو قرآن پر وار کر رہا ہے وہ ہے وسیم رضوی۔ اس کے بارے میں اپنے زخمی دل کی آواز سناتی ہوں۔ وائرل ہے ہند کا ایک شیعہ بندہ مرتد ہو گیا، نسل فرعونی سے سلسلہ اس کا مل گیا، ورنہ چھوٹا منہ بڑی بات کیسے کہہ گیا۔ کہتے ہیں دشمن اسلام تھا ہی، اب دشمن قرآن بن گیا، دی جس نے نعمتیں اسی کا انکار کر گیا، 4 دن کی چاندنی کو لذت حیات سمجھ گیا، پاک حرام دولت خود کو مقدر کا سکندر سمجھ گیا، پاک حرام دولت خود کو مقدر کا سکندر سمجھ گیا، باطل کی شے پہ رب سے بغاوت کا دعویٰ کر گیا۔ مدرسوں کے بچوں کو آتنکوادیوں کا الزام دھر گیا، گجرات و دلی کو کون فسادی جلا کر خاک کر گیا، جاتا نہیں جس سے سنبھالا اپنا گھر، وہ رب کے کلام کی اصلاح کا دعویٰ کر گیا۔ تم کیا جانو عظمت صحابہ، ہم تو انہیں سلام کرتے ہیں، کچی زمیں اینٹ کا سرہانا، پیوند لگے کپڑے، بھوکے پیٹوں پر پتھر بندھے راتوں کو روئے ہیں، ترتیب قرآن پہ کر دیا اپنی زندگی بے ترتیب، پھر بھی خوف خدا سے بلک بلک روئے ہیں، احادیث کو ڈھونڈا سینوں سے میلوں بھٹکے ہیں، عمر وہ جن سے ڈرتا شیطان تھا، خوف خدا سے روئے ہیں، ابوبکر صدیق وہ جو اس دین پر اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا گھر میں کچھ نہ چھوڑے ہیں، صدیق کو ان کی عظمت پر 8 دروازے جنت کے مرحبا کہتے ہیں، انہیں تم دہشت گردی کے وائرس نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا انہوں نے قرآن میں 26 صورتوں میں دہشت گردی کے وائرس پھیلائے ہیں؟ بھونکتے رہو پاگل کتے کی طرح، ہوگی نہ سنوائی کسی کورٹ میں، کیونکہ ججز بھی اپنے دھرم کی کتاب کا سمان رکھتے ہیں، 26 صورتوں کو نکالنا تو دور، قرآن کا ایک لفظ بھی ایک نقطہ بھی نہ ہٹا پاؤ گے، آسمانی فیصلے ہیں تم ہی صفحہ ہستی سے مٹائے جاؤ گے، قوم عاد و قوم سمود کے انجام کو پہنچ جاؤ گے، سمندر و دریا بھی بن جائے گا بحر مردار، ڈوبنا چاہو گے ڈوب نہ پاؤ گے، سمندر و دریا بن جائے گا بحر مردار یعنی ڈیڈ سی، ڈوبنا چاہو گے ڈوب نہ پاؤ گے، تم پہ لگ گیا فتویٰ کفر
مرتد ہونے کا۔ اپنوں نے توڑا ہے رشتہ، غیروں نے چھوڑا ہے پیچھا۔ حشر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی منہ پھیر جائیں گے۔ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفنائے جاؤ گے۔ غسل و کفن دینے کو کس پاپی کو لاؤ گے، اور کندھا دینے وہ 4 مسلمان کہاں سے لاؤ گے؟ ملے گی نہ زمیں قبرستان کی تو کہاں جاؤ گے؟ کیا شمشان گھاٹ میں جلائے جاؤ گے؟ گیروے رنگ والوں نے بھی ٹھکرا دیا تو کدھر جاؤ گے؟ کیا فرعون کی طرح زمین آسماں کے درمیان لٹک جاؤ گے؟ کیا فرعون کی طرح زمین و آسماں کے درمیان لٹک جاؤ گے؟ اس سے پہلے کہ ٹوٹے عذاب الہی تم پر، سجدہ ریز ہو کہ کر لو توبہ استغفار۔ لعنت اللہ سے نکلنا ہے تو قرآن سے غداری نہ کر، رحمت اللہ میں آنا ہے تو استغفار میں دیر نہ کر۔ مولا ایسا کریم رحیم جبار غفار ستار کہ بخشش کے کھول دے گا دروازے تم پہ۔ اگر تم اپنی ضد و کفر پر اڑے رہو بن کے ہٹلر، تو پھر بقول عمر پالنپوری کے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانی تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانی تو مر کے دیکھ۔ اللہ تبارک تعالیٰ امت محمدیہ کو خاتمہ خیر کرے اور اپنی امان میں لے لے۔ اللہ حافظ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ، زندگی باقی تو بات باقی۔